बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बर यह है कि साबिक़ ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी जो कि अहलिया हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब की, उनकी तबीयत गुज़िश्ता शब अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से हंगामी सूरत हाल पैदा हुई और पिम्स की एम्बुलेंसेज और डॉक्टर रात के 2 बजे बनी गाला पहुँचे, उनका मुआयना किया। और इस मौके पर पार्टी रहनुमा भी जिसमें शोज़ेब कंवल भी शामिल थी, बनी गाला पहुँचे, लेकिन उन्हें बनी गाला जो जो घर रिहाइश गाह है उनकी, उसके अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि वो सब जेल करार दी जा चुकी है और वहाँ पुलिस का पहरा होता है। सब जेल के बाहर यानी उनकी रिहाइश के बाहर खड़े होकर पार्टी रहनुमाओं ने सूरत हाल पर मीडिया से बात की और बात करते हुए कहा कि बुशरा बीबी की तबीयत नासाज हुई है, अचानक हमें पता चला है, हम यहाँ आए हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिसकी वजह से हमें तशवीश है। और जो शोज़ेब कमल हैं, उन्होंने अदालतों से ये मुतालबा किया कि अगर रात को आधी रात को निस्फ शब को अदालतें खुलने की रवायत है तो आज भी अदालत खोली जाए और देखा जाए कि क्या मामला हुआ है और बुशरा बीबी की ज़िंदगी को क्या ख़तरा लाक है और उन्हें क्यों आगाह नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि कुछ अरसा पहले बुशरा बीबी ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ग़ालिबन उन्हें जहर दिया गया या जहर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्होंने जो उनके सब जेल है जो कि रिहाइश गाह है माजी में और आजकल सब जेल है, जिस पर अब अडियाला जेल इंतज़ामी का कंट्रोल है, वहाँ उन्होंने जब अपना रखा हुआ शहद थोड़ा सा खाने की कोशिश की, एक आधा चम्मच, तो उससे उनका गला ख़राब हुआ और तबीयत ख़राब हुई। और उनके इस इंकशाफ पर उनका तिब्बी मुआयना किया गया। इसी हफ्ते 3-4 रोज़ कबल पिम्स में उनका मुआयना हुआ और एंडोस्कोपी हुई, यानी मैदे में कैमरा डालकर देखा गया, जायज़ा लिया गया। अच्छा, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि बुशरा बीबी ने अपने टेस्ट के लिए खून और यूरिन का नमूना देने से इनकार किया और वो डॉक्टर्स को फराहम नहीं किया ताकि खून का और यूरिन का टेस्ट होता और पता चलता कि कोई जहरीला मद्दा खून में या पेशाब में है या नहीं है। अब ये हैरत अंगेज़ बात है कि क्यों एक खातून अव्वल, साबिक़ खातून अव्वल, जो कि कोई अनपढ़ जाहिल खातून नहीं है, पढ़ी लिखी बाशऊर, जिन्हें इल्म है कि टेस्टों के लिए ब्लड और यूरिन के बगैर टेस्ट कंप्लीट नहीं होते, उन्होंने ब्लड और यूरिन देने से इनकार क्यों किया और ये क्यों कहा कि वो सिर्फ शौकत खानम के डॉक्टर को ही ये सैंपल्स दे सकती हैं। माजी में एक मरतबा जब गिरफ़्तार हुए थे शेख रशीद साहब, तो उन्होंने इनकार किया था यूरिन का सैंपल देने से और ब्लड सैंपल देने से, क्योंकि उनको ख़तरा था कि कहीं अवाम को ये मालूम ना हो जाए कि वो अल्कोहल भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बुशरा बीबी के साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो तो अल्कोहल यकीनन इस्तेमाल नहीं करती, ना ही कोई और नशावर चीज़ इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें क्या ख़तरा या ख़दशा था कि क्या पता चल जाएगा इस टेस्ट से यही पता चलता कि क्या बीमारी है या नहीं है। यही ख़तरा हो सकता है कि कहीं ये ना पता चल जाए कि बीमारी कोई नहीं है और उनका ये क्लेम जो है वो गलत साबित ना हो जाए और वो इस क्लेम को मेंटेन करना और बरकरार रखना चाहती होंगी। तो एंडोस्कोपी में सिर्फ ये सामने आया था कि जो बुशरा बीवी की बड़ी आंत है उसके मुंह पे सोजिश है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये उस उम्र में नॉर्मल चीज़ है जो तेज़ाबियत से भी हो जाती है, कब्ज़ से भी हो जाती है, टेंशन परेशानी से भी हो जाती है, तेज़ मिर्च मसालों वाले खाने से भी हो जाती है। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, गैस्ट्रो का छोटा मोटा मसला था जिसकी दवाई दी और उन्हें रवाना कर दिया गया। लेकिन ब्लड और क्योंकि यूरिन टेस्ट नहीं मिला था इसलिए उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, अदर देन जो भी टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट हमारे हेल्थ के रिपोर्टर्स के मुताबिक नॉर्मल थी और वो ज़ाहिर है हल्के रिपोर्टर्स ने ये नॉर्मल रिपोर्ट की खबर जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट जारी की उसको देख कर ही दी। तो उसके 2 रोज़ बाद लेकिन डॉक्टर की इस रिपोर्ट पर जो पार्टी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल था वो इसके बिल्कुल बरक्स था और उनका यही कहना था कि तिब्बी मुआयने में बुशरा बीबी की तबीयत नासाज आई है और ये बात साबित होती है कि उन्हें
زہر خورانی کروائی گئی، جس کی وجہ سے ان کے معدے میں تکلیف ہے اور ان کی آنتوں میں سوزش ہے، اور جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح کھا پی نہیں رہی اور وہ ان کی صحت کو خطرہ لاحق ہے۔ خیر، پارٹی رہنماؤں کا کام ہوتا ہے اپنا بیانیہ بنائے رکھنا اور اس کو چلانا، وہ جو بھی تھا۔ حکومت تو ظاہر ہے ڈاکٹرز کے رپورٹ پر رلائی کرے گی۔ محترمہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو ان کی رہائش گاہ جو کہ سب جیل ہے واپس منتقل کر دیا گیا، اور گزشتہ شب رات 2 بجے کے قریب اچانک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس اطلاع پر کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت ناساز ہوئی ہے، فوری طور پر پمز سے ایمبولینسز آئیں 2، اور ڈاکٹرز آئے، نرسز آئیں، ان کا پھر چیک اپ ہوا، اور چیک اپ کے بعد کی کیا صورتحال ہے اس کی اپڈیٹ اب تک نہیں آ سکی۔ لیکن رات کے 2 بجے پارٹی رہنما بھی بنی گالہ میں پہنچے، اور انہوں نے محترمہ کی صحت کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا اور ججز سے مطالبہ کیا اس کا نوٹس لیا جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن لیڈرز کو جیل میں ڈالا جاتا تھا خان صاحب کے دور میں، اور وہ طبیعت کی ناسازی کی بات کرتے تھے، تو خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جیلوں میں جاتے ہی جن کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، اور یہ بیماریوں کے بہانے کرتے ہیں، اور بیماریوں میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانتیں حاصل کرتے ہیں، اور بڑے بڑے ٹھٹے بھی اڑائے جاتے تھے، اور یہاں تک کہا جاتا تھا کہ اے سی نکلوا دیں گے اور طبیعتیں صاف کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور ہم نے کچھ دیکھا بھی، کچھ ایسا ہوتا بھی ہے۔ اچھا، جب بندہ گرفتار ہوتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، عام آدمی ہو یا کوئی حکمران ہو یا وزیر اعظم ہو یا ایم این اے ہو، گرفتاری ایک ایسی چیز ہے جو بجائے خود ایک ٹینشن ہے، اور اس دوران جو ٹینشن سے اس عمر میں بیماریاں ہوتی ہیں، یا کھانے پینے کی روٹین کی چین میں، یا دوائیوں کی روٹین کی چین سے طبیعتیں خراب ہو سکتی ہیں۔ کسی کو بلڈ شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو انزائٹی ہے، کسی کو ایسیڈیٹی ہے، کسی کو ہارٹ کا ایشو ہے، اس کی دوائی اگر ٹائم پہ نہیں ملی، تو ایسا کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب محض ڈرامہ ہی ہوتے ہیں، یا بشریٰ بی بی بھی کوئی غلط بیانی کر رہی ہیں، کیونکہ انزائٹی سے بھی تیزابیت ہوتی ہے، اور تیزابیت ہوتی ہے تو معدہ میں جو گیس بنتی ہے، وہ گیس کے سمٹمز اور ہارٹ اٹیک کے سمٹمز بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ پتہ پھر تو اس سے تحقیق سے ہی چلتا ہے کہ یہ ہارٹ ہے یا گیسٹرو ہے۔ تو لیکن بندہ شروع میں تو گھبرا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید مجھے ہارٹ ٹربل ہو رہی ہے۔ اسی طرح میاں صاحب جب تھے تو میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی، اب وہ کیا اس میں حقیقت تھی یا نہیں تھی، بہرحال کہا یہ گیا کہ پلیٹلیٹس ڈراپ ہو گئے، اور جتنے ڈراپ شدہ پلیٹلیٹس بتائے گئے چند ہزار کی تعداد رہ گئی ہے، 4000 یا سم تھنگ، تو اس میں تو میں خود بھی یہ سن کے حیران ہوا تھا کہ اتنی کم تعداد پہ کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ اور واقعی ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا یا بن گیا تھا کہ بس میاں صاحب چند ہی دنوں کے مہمان ہیں، مریم صاحبہ کو لایا گیا، ملوایا گیا وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد بہرحال وہ بیل ہوئی اور وہ لندن پہنچ گئے۔ یہاں میں ایک گجرا والے کا بتاتا چلوں، جو گجرا والے کا پہلوان طبقہ ہے، وہ ان کو تو ظاہر ہے میڈیکل سائنس کا اتنا زیادہ نہیں پتہ، وہ کچھ اس انداز میں ایک دوسرے کو میاں صاحب کی طبیعت ہوتی ہے۔ میاں گجرا والا انولی کا گڑھ بھی ہے، میاں صاحب سے محبت کرنے والے بھی بہت ہیں، وہ تشویش سے ایک دوسرے کو کچھ یوں میاں صاحب کی صحت کے بارے میں بتاتے تھے کہ میاں صاحب دیاں خون دیاں پلیٹاں کٹ گئی ہیں، تو وہ خون کی پلیٹیں لندن جاتے ہی پوری ہو گئی تھی فوراً، یعنی پلیٹلیٹس کا مسئلہ لندن پہنچتے ہی حل ہو گیا۔ وہاں پہ وہ علاج سے یا ماحول کی تبدیلی سے یا آزادی ملنے سے میاں صاحب آہستہ آہستہ ریکور کر گئے، اور وہ پھر کوئی بیماری کی خبر نہیں آئی۔ انہیں جب بھی دیکھا ماشاءاللہ صحت مند اور حشاش بشاش ہی دیکھا، اور وہ صحت مند حالت میں ہی واپس پاکستان آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور سب کو بھی، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو صحت مند ہی رکھے، کیونکہ سیاست جو ہے وہ سیاست ہے، سیاسی مخالفت ہے، ذاتی یا جانی دشمنی نہیں ہے۔ یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سمجھنی چاہیے کہ سیاست کا مطلب ذاتی یا جانی دشمنی نہیں ہوتا، سیاسی مخالفت ہوتا ہے، اس میں سیاست ہونی چاہیے۔ اور باقی سب تو سیاست ہی کرتے ہیں، بار بار مفاہمت کی بات بھی کرتے ہیں، مفاہمت کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ شاید کہ یہ بات پی ٹی آئی کو سمجھ آ جائے کہ اسے اس ملک میں سیاست دانوں کے ساتھ کرنی ہے، فوج کے ساتھ نہیں کرنی، اور جب تک وہ سیاست دانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے نہیں بیٹھیں گے،
مل کر نہیں بیٹھیں گے، مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے، اپنی اناؤں کو کم نہیں کریں گے اور یہ چور ڈاکو کے رٹے ختم نہیں کریں گے، کیونکہ کرپشن اس ملک کا کسی ایک آدھے کا مسئلہ نہیں ہے۔ نائب قاصد، چوکیدار، دودھ والے مولوی سے لے کر وزیر اعظم تک شاید ہی کوئی پاک ملے گا۔ تو کم تر برائی، زیادہ سے زیادہ کوئی بہتر آدمی، اور یہ جمہوریت ایسا پروسیس ہے کہ یہ فلٹر کرتا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی ان مسائل کا حل ہے۔ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، لوگوں کی طبیعتیں خراب کرنا، لوگوں کی خراب طبیعتوں پر سیاست کرنا اور خراب طبیعتوں سے سیاست کرنا یا ضمانتیں اور آزادیاں حاصل کرنا، یہ آخر کب تک چلے گا؟ تو بہرحال ناظرین، گزشتہ شب طبیعت خراب ہوئی، معائنہ ہوا، چیک اپ ہوا، اور بشریٰ بی بی اس وقت مکمل طور پر ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہے اور سٹیبل ہے۔ اب تو مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے ان کی صحت کے حوالے سے تو اس سے بھی آپ کو فوری طور پر آگاہ کریں گے، لیکن زہر خورانی کا الزام جو کہ ڈاکٹرز کے مطابق ثابت نہیں ہوا، لیکن یہ بات بہرحال ثابت ہوئی تھی کہ آنتوں میں کچھ سوزش ہے اور گیسٹرو کا مسئلہ ہے، تو اس سوزش اور گیسٹرو نے شاید رات کو ان کی گزشتہ شب پھر طبیعت خراب کی، اور اس عمر میں نصف شب کے بعد طبیعت خراب ہو جانا اچانک، جبکہ آنتوں میں سوزش بھی ہو، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یا میرا مطلب ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو بلیو نہ کیا جا سکے ہوا ہوگا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، اجازت دیجیے اگلی اپڈیٹ تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔